یعنی سب پاور اپنے لیے سمجھنا کہ میں بڑا پاورفل بندہ ہوں، میں جو کہوں گا وہی درست ہے اور جو دوسرا کہتا ہے وہ درست نہیں ہے. فی ای میدان میں میادین السلطہ و سلطان فی الاسرہ، فیملی میں بھی انسان مستبد ہو سکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ڈکٹاتور سمجھتا ہے. او الدیوان او الدولہ، حکومت میں بھی ہو سکتا ہے. اور فی المال والثروہ، پیسوں میں بھی ایسا کر سکتا ہے. اور فی اتخاذ القرار، ڈیسیجن لینے میں بھی انسان مستبد ہو سکتے ہیں، یعنی ڈیسیجن بس میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہی درست ہے. اور یہ فرعون کا کام تھا کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا. اور فی تنفیذ هذا القرار، یا کسی فیصلے کو نافذ کرنے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، مشورہ اللہ کو پسند ہے کہ مشورے سے سارے امور کو آگے لے جائے. وَلِأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ قَدْ سَنَّ لِلنَّاسِ فِي اجْتِمَاعِ الْإِنسَانِ سَنَّ وَقَوَانِينَ لَا تَبْدِيلَ لَهَا وَلَا تَحْوِيلَ. قرآن مجید نے لوگوں کے جو زندگی ہے، سوسائٹی کے لیے کچھ قوانین وضع کی ہے جس کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے. سنن حاکم للتقدم والتخلف، تقدم اور تخلف دونوں کے لیے کچھ قوانین قرآن مجید نے وضع کی ہے کہ امتوں کے اور لوگوں کے آگے ترقی کی کیا اسباب ہے اور پیچھے جانے کی کیا اسباب ہے. امت جو تخلف کا شکار ہوا ہے اس کے پیچھے کیا اسباب ہے. تو اس کتاب کا مین موضوع یہ ہے کہ امت کی کمزوری کا کیا سبب ہے. کیا علماء کا اختلاف امت کی کمزوری کا سبب ہے یا استبداد. تو استبداد اور ڈکٹاتوری نظام یہ سب سے بڑا سبب ہے امت کے پیچھے جانے کا. وَلِلنُّهُوضِ وَلِلْانْحِرَافِ فَلَقَدْ تَحَدَّثَتْ آيَاتُ الْقُرْآنِ على أن الانفراد بالسلطة والعدول عن المشاركة هو السبيل المفضي إلى الطغيان. قرآن مجید کی کئی آیات میں یہ بات ذکر ہے کہ امت کے سرکشی کا جو سبب ہے، امت کے پریشانی کا جو سبب ہے، امت کے پیچھے جانے کا، کفار ہم سے آگے گئے ہیں اور مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مشورے نہیں کرتے، ہم مشترکہ اتفاق اور اتحاد کے خلاف ہم جاتے ہیں. اتفاق ہمیں پر مسلمان متفق نہیں ہے. قطع بذلك القرآن الکریم، قرآن مجید نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان بڑا طغیان کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتے ہیں، لوگوں کے مشورے کی ضرورت اس کو نہیں ہے، اتفاق اور اتحاد کے خلاف ہو جاتے. وَلَقَدْ ضَرَبَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْأَمْثَالَ عَلَى صِدْقِ هَذِهِ السُّنَّةِ، اور اس راستے کے اور اس منہج کے کو صحیح ثابت کرنے کی قرآن مجید نے کئی مثالیں بیان کی ہے. وعلى الآثار الكارثية هذا الاستبداد في حیات الامم، اور قرآن مجید نے یہ بھی بات کی ہے کہ پرانے امتیں کس وجہ سے تباہ ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اس استبداد کی وجہ سے، کہ اختلافات کی وجہ سے. ليدرك الناس ان النعمة كلها في الشورى، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنا، اتفاق کرنا، وَأَنَّ النِّقْمَةَ جَمِيعَهَا فِي الْإِسْتِئْثَارِ وَالِاسْتِبْدَادِ وَالطُّغْيَانِ، اور سرکشی یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اور سب سے بڑی نعمت شورا اور مشورہ کرنا ہے. نبی علیہ السلام بھی صحابہ سے مشورے کرتے تھے. یہ فرعونی کام ہے کہ انسان کہے کہ مجھے لوگوں کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، میں بس خود اپنا کام خود کروں گا. فَفِرْعَوْنَ الَّذِي اعْتَبَرَ حُكْمَ مِصْرَ وَخَيْرَاتِهَا لَهُ هُوَ، فرعون نے سمجھا تھا کہ مصر کی حکومت بھی میری ہے اور مصر کی تمام نعمتیں بھی میری ہے. وَلَيْسَ لِشَعْبِهَا، اور یہ قوم کے نہیں ہے، بس قوم کے مال پر تسلط کرنا یہ ہے استبداد. فقال الیس لی ملک مصر، فرعون نے کہا تھا کہ یہ مصر کی بادشاہی کیا میرے نہیں ہے، کیا یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. وهذه الانہار تجری من تحتی، یہ جو نہریں میرے نیچے سے بہ رہی ہے، میرے گھر کے نیچے سے. قد قادته هذه الاثر وهذا الاستبداد الى الظلم والطغیان، پھر اسی کی وجہ سے انہوں نے ظلم شروع کر دیا تھا، استبداد شروع کر دیا. اس استبداد کی وجہ سے، یعنی اپنے آپ کو بڑا ڈکٹاتور سمجھنا، اس کی وجہ سے. الذی جعلہ ید، آخر میں انہوں نے الوہیت کا دعویٰ کیا کہ میں تو بڑا رب ہوں اور میں تو خود اپنے پیسہ لے کروں گا. لوگوں سے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے. ما علمت لکم من الہ غیری، اے لوگو مجھے نہیں معلوم کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے. ما اریکم الا ما ارا، میں جو سمجھتا ہوں، میرا اوپینین اور میرا آئیڈیا یہ سب سے آگے ہے. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہوں بس وہی درست راستہ ہے. وَلَقَدْ كَانَتْ الْكَارِثَةُ هِيَ عَاقِبَةَ هَذَا الْإِسْتِبْدَادِ الْفِرْعَوْنِي تِلْكَ الْكَارِثَةُ الَّتِي لَمْ عِنْدَ فِرْعَوْنَ وَحْدَهُ، پھر ایسی مصیبت فرعون کے اوپر آئی کہ وہ صرف فرعون تک محدود نہ رہی. اللہ نے جو عذاب بھیجا فرعون کے اوپر
وہ صرف فرعون تک محدود نہ رہا بلکہ سب لوگوں کو تباہ کر دیا اس کے. وَإِنَّمَا شَمَلَتْ مَلَأَهُ وَالنُّخْبَةَ الَّتِي رَضِيَتْ بِهَذَا الاستبداد. جو فرعون کے فیصلے سے راضی ہو چکے تھے, اور بعض لوگ صرف سر ہلاتے ہیں نا کہ بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یعنی کسی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں بھائی, سب کچھ تو آپ کے پاس نہیں ہے نا, آپ کو لوگوں کے مشورے کی ضرورت ہے, یہ سارے پوری دنیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے یا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, لوگوں کا بھی اس میں حق ہے. لیکن جب انسان یہ سمجھے, تکبر میں آ جائے کہ سب کچھ بس میرا ہے, جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی, میرے پاس تو بڑا علم ہے. تو جو لوگ ان کے فیصلے پر راضی ہوئے تھے, فرعون کے ساتھ خوش تھے اس کے فیصلے پر, ڈر کی وجہ سے جس وجہ سے بھی وہ بھی عذاب کے شکار ہوئے. وربطت مصیرها بمصیرہ, اور جن لوگوں نے اپنا ہدف وہ سمجھا تھا جو فرعون کا ہدف تھا, ومن ثم لم تنتفض علیہ كما صنع موسى وهارون والسحر الذين آمنوا برب موسى ولم تره آلات التعذيب. لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو جادوگر تھے, انہوں نے فرعون کے مخالفت کا اعلان کر دیا کہ ہم فرعون کی بات نہیں مانتے ہیں, آپ کے تعذیب اور آپ کے سزا سے ہم ڈرتے نہیں ہیں. تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, جادوگروں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے وہ معجزہ ہے, جادو نہیں ہے, انہوں نے سجدہ کیا. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى, انہوں نے کہا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے تکبر سے اور کسی کے سزا سے ڈرتے نہیں ہیں, حق پرست لوگ ہوتے ہیں. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم, فرعون نے کہا میں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ جادو تمہیں موسیٰ نے سکھایا تھا, موسیٰ بڑا جادوگر ہے اور یہ تو تمہارا استاد ہے جادو میں. تو پھر ان کو بدنام, فلأقطعن ایدیکم, اور میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا, وارجلکم, تمہارے قدم کاٹوں گا, ولأصلبنکم فی جذوع النخل, اور تمہیں پانسی پر چڑھاؤں گا, وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى, اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے سزا کتنی خطرناک ہے. قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ, ان جادوگروں نے کہا کہ ہم آپ کو ترجیح نہیں دیں گے, ہم جنت کو ترجیح دیں گے, اور جو واضح دلائل ہمارے پاس موجود ہے. وَالَّذِي فَطَرَنَا, اللہ کے اوپر تمہیں ترجیح نہیں دیں گے جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, جو بھی تم نے فیصلہ کرنا ہے کرو. إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ, آپ تو فیصلے اس دنیا میں کریں گے نا, آخرت میں تو فیصلے نہیں کر سکتے. اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا, ہم اللہ کے اوپر مومن ہے تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ, اور آپ نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم جادو کرے اور موسیٰ کا مقابلہ کر دے, اور اللہ سے امید ہے کہ وہ اللہ ہمیں معاف کر دے. إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ, کیونکہ جو اللہ کے ساتھ جرم کے حالات میں جائے گا تو ان کے لیے جہنم ہے, نہ اس میں موت آئے گی اور نہ پھر زندہ ہوں. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا, اور جو اللہ کے پاس آئے گا ایمان کے حالات میں, قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى, ان کے لیے بڑے درجہ ہے جنات عدن. وَلَأَنَّ الْعَوَاقِبَ الْكَارِثِيَّةَ التِّي لَا تَقِفُ فَقَطْ عِنْدَ الْمُسْتَبِدِّ, کیونکہ جو مجرم ہوتا ہے اور جو گناہ کرتے ہیں صرف گناہ کی سزا ان کو نہیں ملتے ہیں. جس جگہ وہ رہتے ہیں, فرعون کی جو سزا اللہ نے فرعون کو دی تھی اس کی وجہ سے وہ ان کا قوم بھی تباہ ہوا. وَإِنَّمَا تَشْمَلُ الَّذِينَ رَضُوا, وہ لوگ جو فرعون کے ساتھ راضی تھے, خوش تھے, ان کو بھی سزا ملی. وَذَلِكَ انطلاقا من السنة القرآنیہ, کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ عذاب صرف خاص لوگوں پر نہیں آئے گا جو ظالم ہے. ظالم کے ساتھ اور بھی, جیسے آپ لکڑی ہے, لکڑی کو ڈالتے ہیں آگ میں تو صرف وہ خشک لکڑی بھی جل جاتی ہے, اور جو اس کے ساتھ خشک نہیں ہے وہ بھی جل جاتے ہیں سب. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً, اس عذاب سے ڈرو کہ صرف وہ عذاب ان پر نہیں آتا. كانت عواقب الاستبدال فرعون شاملة للجميع, تو فرعون کا جو استبداد تھا, فرعون کا جو دکتاتوری تھا, انہوں نے جو تکبر کیا تھا, آخر میں ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا, وہ جو ربوبیت کا دعویٰ فرعون نے کیا تھا وہ صرف عذاب فرعون کو نہیں ملی, سزا فرعون کو نہیں ملی. وحتى يعتبر الناس بهذه العواقب, اور تاکہ لوگ عبرت حاصل کرے اس انجام اور رزلٹ سے, جو دکتاتوری جو فرعون کے تکبر کے جو سزا تھا, تاکہ اس سے لوگ عبرت حاصل کرے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جسد کو سالم رکھا اور ان کا جو جسد ہے اس کو محفوظ رکھا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. یجعل من بدن فرعون بعد غرقه آیۃ, اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم اور باڈی کو عبرت بنایا. لیعتبر بها حتى الذين لم يشاهدوا بعيون عواقب هذا الاستبداد, تاکہ جن لوگوں نے یہ دیکھا نہیں تھا اپنے آنکھوں
سے بعد میں بھی وہ دیکھ سکے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, اے فرعون ہم آپ کی باڈی کو سالم رکھیں گے, لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, تاکہ آپ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, لیکن بہت سارے لوگ پھر بھی عبرت نہیں لیتے. تو جو تکبر کی صفت ہے, مشورہ نہ لینے کی صفت ہے, یہ انسان کو اس فرعونی صفت ہے. اور سب کچھ اپنے لیے سمجھنا کہ میں سب کچھ ہو, اور میں نے یہ کیا, میں کا جو کلمہ ہے وہ اللہ کو پسند نہیں. دروازے پر بھی جب آپ آتے ہیں تو میں کا کلمہ آپ استعمال نہ کریں. ابھی ہم آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ تھا, فی مدرسۃ النبوۃ التي صنع فيها الرسول على عین الجیل الفرید, پیغمبر نے وہاں پر ایک نسل کی تربیت کی تھی. نبی علیہ السلام نے ایک پودے لگائے تھے صحابہ کی شکل میں. اقام الدین واسس الدولہ علی الشورى, تو پیغمبر علیہ السلام نے جو حکومت قائم کی تھی وہ بھی اتفاق, مشورہ اور پارٹنرشپ کے اوپر قائم کی تھی. تو پارٹنرشپ بڑا ضروری ہے. کان درس الاستبدال فرعون حاضرا فی دراسۃ فلسفہ التاریخ, تو اس ٹائم بھی اس تاریخ کی فلسفے میں فرعونی استبداد کا اور ڈکتاتوری کا جو درس تھا وہ شاہد تھا. یشهد علی ذلك الحوار الذي دار بین الصحابی, حاتب بن ابی بلتعہ یہ بدری صحابی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط دیا تھا کہ آپ مقوقس بادشاہ کے پاس جائیں نا, مصر کا جو بادشاہ تھا مقوقس, اس ٹائم فرعون تھا. فلقد ذکر حاطب المقوقس باستبدال الفرعونی, تو حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے مقوقس کو کہا کہ دیکھیں فرعون نے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا, وہ کیسے تباہ ہوا. وبعاقبۃ هذا الاستبداد, ان کا جو استبداد تھا وہ کیسے تباہ ہوا. کہ لا يسلك ذات الطریق, ان کو ڈرایا کہ آپ فرعون والا راستہ نہ اپنائیں. فرعون جس وجہ سے تباہ ہوا تھا وہ راستہ آپ نہ تھا. فَيَلْقَى ذَاتَ الْمَصِيرِ فَقَالَ مُخَلَّخِصًا آفَةَ الاستبداد, تو ان کو تکبر کی جو بیماری ہے ان سے ڈرایا تھا. اور یہ الفاظ انہوں نے یوز کی تھی اس صحابی نے. مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا ان کو یہ کہا تھا کہ انه قد كان قبلك رجل زعم انه الرب الاعلى, آپ سے پہلے ایک شخص تھا جو کہ فرعون تھا, انہوں نے سمجھا تھا کہ میں بڑا رب ہوں. فانتقم اللہ به ثم انتقم منه, اللہ نے اس کو عبرت بنایا, ان سے انتقام لیا. فاعتبر بغیرك ولا يعتبر بك, تو آپ ان سے عبرت حاصل کرو. وفي مقابلة هذا النموذج الكارثي استبدال الفرعوني ضرب القرآن المثل للمشاركة والشورى. ہم اگر قرآن مجید میں دیکھیں کہ اتفاق اور اتحاد کا درس اس کے اندر موجود ہے کہ مشورہ لیا کرے, جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس میں آپ نے مشورہ, اگر آپ مشورہ نہیں لیتے تو آپ ڈکتاتور ہے آپ. والاشتراک والحکم بواسطة المؤسسات الشورى وذلك الذي مارسه ملكة السبا بلقیس. سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط بھیجا کہ آپ اسلام قبول کر دیں اور یا ہم آپ کے اوپر حملہ کریں گے, تو انہوں نے فوراً فیصلہ نہیں کیا اس عورت نے. دیکھیں اس عورت کا جو عقل ہے, انہوں نے عقل سے کام لے لیا. عندما احتكمت في اتخاذ القرار المؤسسة الشوروية, انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر دیا تھا, اپنے بڑوں کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ لیا. اور قالت, اس عورت نے کہا, یا ایھا الملأ, اے میرے دوستو, یہ جماعت, اے میرے وزیر, منسٹرز, سب کو اکٹھے کر دیا. افتونی فی امری, مجھے فتویٰ دے دے, یعنی مجھے میں مشورہ مانگتی ہوں آپ سے. ما کنت قاطعۃ امرا حتى تشهدون, جب تک تم حاضر نہ ہو میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی خود اپنے. تو کیا جواب دو میں سلیمان علیہ السلام؟ تو پھر انہوں نے اچھا جواب دیا تھا نا. وكما كانت العاقبة الكارثية للاستبدال الفرعوني بالرأي والقدر كان الخسف عاقبة الاستبدال القاروني بالمال. جیسے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں تباہ کر دیا تھا, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قارون کو جو پیسے کی وجہ سے انہوں نے استبداد کر دیا تھا, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا تھا کہ میرے پاس پیسہ ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے. استبداد کا مطلب یہ ہے کہ پیسوں کے ذریعے لوگوں کے اوپر کنٹرول کرنا, اور کہ میرے پاس بہت بڑا پیسہ ہے. وہ تو ان افتکار الثرا, انہوں نے پیسے اکٹھے کر دیا تھا اور لوگوں کے اوپر اپنے روب جماتا تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے اور میں کبھی دنیا سے نہیں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کہانی بھی بیان کی ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے تھا اور ہم نے ان کو بہت بڑے خزانے دی تھی, لیکن ان کے قوم نے بڑی نصیحت ان کو کی کہ بھائی صاحب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, اس کو دنیا میں بھی یوز کر دو, آخرت کے لیے بھی اس کو استعمال کر دو, فساد نہ کر دو اور بدمعاشی اور تکبر نہیں کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے. فخسفنا به وبداره الارض, ہم نے ان کو زمین میں دسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله, ان کا بھی کوئی بھی مددگار نہ تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے. واصبح الذين تمنوا
مكانه بالامس وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. جو لوگ کل تمنا کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں بھی قارون جیسے مال دے دے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ بعض لوگوں کو رزق دیتا ہے اور بعض کو نہیں دیتا، اور کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں نیچے جاتے۔ تو پھر اللہ نے کہا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو لوگ زمین میں تکبر نہیں کرتے ان کے لیے میں نے آخرت کو خالص کر دیا ہے۔ آخرت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو تکبر نہیں کرتے دنیا میں، فساد نہیں کرتے، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام متقین کا اچھا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم، یہ کتاب استبداد کے بارے میں ہے، آگے ہم استبداد کے حوالے سے مزید باتیں کریں گے کہ استبداد کی وجہ سے اخلاق، تکبر کا اثر اخلاق کے اوپر ہوتا ہے۔ متکبر انسان لوگوں کے اخلاق بھی خراب کرتے ہیں، معاشرے کو اس شخص کا نقصان ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، لوگوں کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو محدود رکھنا چاہتے ہیں، سب کچھ اس کا سارا کام یہ ہوتا ہے کہ جانوروں جیسے زندگی گزارنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صحبہ اجمعین۔ اخلاق بھی خراب کرتے ہیں، معاشرے کو اس شخص کا نقصان ہے۔